روایت اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابھی اسلام جو ہے وہ عرب میں ہی تھا، پوری دنیا میں نہیں پھیلا تھا. جیسے ہی اسلام عجم سے ملتا ہے یا دوسرے افکار سے اس کا تعارف ہوتا ہے، دوسرے فلسفوں سے متعارف ہوتا ہے، یونان کے فلسفے آتے ہیں یا دوسری تہذیبوں سے اسلام کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو پھر مختلف چیزیں، مختلف مسائل سامنے آتے ہیں، تو علم الکلام وجود میں آتا ہے. وہ علم الکلام کی جو روایت ہے جسے ہم تھیولوجی بھی کہتے ہیں، وہ پھر زیادہ عقل پہ اپنی بنیاد رکھتی ہے، دین کو فلسفے اور عقل یا ریزن کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. تو کچھ لوگ وہ اس علم الکلام کی روایت کو یا علم الکلام کے طریقے کو یا تھیولوجی کو ٹھیک نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ دین کے اندر انوویشن ہے، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم نہیں دیا یا دین میں جو چیز مینشن نہیں ہے وہ چیز جائز نہیں ہے. تو کچھ لوگ اس بنیاد پہ کہ یہ چونکہ ایک نیا طریقہ، نیا منہج آ رہا ہے اسلام میں، انہوں نے اس کی بڑی سخت مخالفت کی اور یہ کہا کہ یہ دین کے اندر ایک بدعت پیدا ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کو بھی روایت پرست کہا جاتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ دین ہمارا ایک خاص ٹریڈیشن ہے، ہم اس ٹریڈیشن کو ایز اٹ از لے کے چلنا ہے، ہم اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے، اور کسی چیز کو ہم ریشنلائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں، بلکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو دین ہمیں مل گیا ہے ہمیں اسی کو پریزرو کرنا چاہیے، اسی ٹریڈیشن کو، اور اس کو ایز اٹ از آگے منتقل کرنا چاہیے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویسے یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، یا ڈاگمیٹزم بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک خاص فکر یا یہ کہہ لیں کہ ٹریڈیشن کی ایک خاص تعبیر کو لے کے اسی پر اصرار کرتے تھے کہ ہمیں صرف اسی پر کاربند رہنا چاہیے، اس میں مزید عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس میں کئی طرح کے لوگ تھے، خاص طور پہ یہ والے جو لوگ ہیں روایت پرست بھی انہیں کہا جاتا ہے، انہیں لٹرلسٹ بھی کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، انہیں ٹریڈیشنلسٹ بھی کہا جاتا ہے. اس دور میں یہ خاص ٹریڈیشن کو پریزرو کرنے والے لوگ تھے، اور فقہ عام طور پہ جو اس وقت حنبلی فقہ سے متعلق لوگ تھے وہ ان سے متاثر ہوتے تھے. معروف ناموں میں سے سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید جیسے جو لوگ ہیں وہ اسی ٹریڈیشنلسٹ فکر سے متعلق ہیں. یا بشر الحافی ایک مشہور نام ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے سنجیدہ ہوتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایون کسی قسم کے فن یا کسی قسم کے کھیل کود یا ہنسی مذاق میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. یہ ہمیشہ اپنے اوپر ایک خاص طرح کی سنجیدگی طاری کر کے رکھتے تھے. ایون بشر الحافی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ہنسنا اس لیے بند کر دیا تھا، اسے لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہنس رہا ہوں اور مجھے موت آ جائے، یعنی میں ہنستے ہوئے مر جاؤں. تو یہ اتنے زیادہ سنجیدگی پسند تھے کہ ہر وقت اپنے اوپر ایک خاص طرح کی سنجیدگی طاری رکھتے تھے، اور یہ کسی بھی فکر کو، کسی بھی تھوٹ کو ہمیشہ غیر متعلق سمجھتے تھے کہ انسان کو کچھ چیزیں سوچنی نہیں چاہیے. جیسے انسان سوچتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے، تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. تو یہ اتنے زیادہ ٹریڈیشنلسٹ تھے، یہ اتنے زیادہ اس روایت کو بند کرنے کے لیے کار فرما تھے کہ وہ سوچنے، بلکہ وہ اس کی پریکٹس کرتے تھے کہ ہم سوچیں نہ، یعنی ہمیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط خیال آ جائے. تو اس وجہ سے جو لوگ بھی اسلام میں یا اسلامی عقائد میں کچھ سوچنے کی بات کرتے تھے، ریزن کی بات کرتے تھے، تھیولوجی کرتے تھے، علم الکلام ڈیولپ کر رہے تھے، تو یہ ان کی مخالفت کرتے. تو روایت کا ایک مفہوم یہ ہے، روایت پرست ان کو کہا جاتا ہے.